بہت شکریہ جی اچھا جی اب جناب سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں اور سیگمنٹ میں بات کریں گے کچھ اہم ایشوز کے اوپر. اہم ایشوز اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, وہ یہ کہ جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور کیوں نہ کی جائے, دن کا آغاز ہی ہمارا اسی بات سے ہوتا ہے کہ آج پیٹرولیم کی پرائسز بڑھیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ کتنی چیزیں مہنگی ہوں گی. یہ ہمارے لیے روزانہ ایک نئی مسٹری ہے. تو یہ ایک عام آدمی کی زندگی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی جب یہ سیگمنٹ شروع نہیں ہوا تھا, ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اکنامک ڈائریکشن کو ٹھیک کریں, مگر انفارچونیٹلی ان کی پرائیورٹی میں نظر نہیں آ رہا. مگر اس کے لیے بات کرنا بہرحال بہت ضروری ہے ضروری ہے. ہمارا. جی اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مستفیض الرحمان صاحب, پیٹر ان چیف, قائد ریئلٹر کراچی, اور ساتھ ہی ساتھ سلمان بیگ صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں اور ان کا بڑا ہی وسیع تجزیہ ہے. جی بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے سلمان صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں ہماری جو اکانومی کی کنڈیشن ہے, ملک کی کنڈیشن ہے, کیا عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا اس اکانومی میں آسان ہے یا کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی سنجیدگی ہے ملک سے, اور نہ ان کا ٹارگیٹ ہے کوئی, نہ پروگرام ہے فیوچر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ کوئی اس طرح کی کوئی ان کے پاس ریسکیو پروگرام ہے قوم کے لیے. آپ نے دیکھا پیٹرول پرائز جب وہ بڑھتی ہیں تو وہاں پہ بڑی بھی نیوز آتی ہیں, یہاں صبح اٹھیں تو آپ ایک دم بڑھ جاتی ہیں. اب جب کہ جس طرح سے وہ ڈاؤن فال پہ گئی ہیں پرائزز, اس طرح سے اس میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا. 2-3 روپے شاید کم کیا ہارڈلی انہوں نے, 4 روپے کل کم کیے تھے, 4 روپے آج بڑھا. ہاں تو بس اس میں بڑھا دیا. جی آج بڑھا دیا, مطلب وہ بیلنس کر دیا انہوں نے. کیا جو بیلنس جو ان کی پورے ایک دن کے لیے خوشی دے دی تھی. بس وہی دیکھیں, یہی چیزیں سب کچھ نہیں, یہ ملک کا ٹارگیٹ ان کے پاس ٹارگیٹ نہیں ہے نا. یہ وہ لگتے ہیں اسٹاک بروکرز ٹائپ کے. آئی تھنک یہ ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے عوام کو, کوئی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اس پہ بزی یہ رہیں. اسٹاک بروکر کی طرح ملک کو اسٹاک بروکر کی طرح چلا رہے ہیں. یہ ڈیلی بیسس پہ کھولتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کھولتے ہیں, پاکستان کھولتے ہیں, اور شام تک دیکھتے ہیں کتنا کمایا, کتنا کھایا, کتنا بچایا, اور پھر سائڈ پہ نکل گئے. یہ ٹارگیٹس نہیں ہیں ان کے پاس کوئی بھی. اور اب تو اوپنلی ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح سے. یہ نظام اس طرح سے مکمل نہیں ہو سکتا. ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. ڈیلیور کیسے کرے گا؟ دیکھیں ڈیلیور کرنے کے لیے ایبلٹی چاہیے ہوتی ہے, کوئی آپ کے پاس فوکس ہوتا ہے, کوئی صلاحیت ہوتی ہے. صلاحیت ہی نہیں آپ کے پاس. جب آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ٹارگیٹ نہیں ہے, اور ہماری آج تک اسمبلی میں اس طرح پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی, کوئی ایسا قانون بھی نہیں بنا کہ بھائی فیوچر پروگرام کیا دے رہے ہیں. آپ کی 60% آپ کی نیو جنریشن ہے آپ کے پاس, ان کو کیا ٹارگیٹ دے رہے ہیں, ان کو کیا بزنس دے رہے ہیں, کون سا لون دے رہے ہیں. بے نظیر پروگرام میں 832 ارب روپے دے دیتے ہیں سال کے آپ. وہی اگر پچھلے 18 سالوں سے اٹھا لیں تو انکریز ہو کے یہاں پہنچا. لیکن اگر پچھلے 15 سال سے اٹھا لیں, میں سندھ گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, سندھ گورنمنٹ کنٹینیوٹی میں ہے نا. بالکل ایسا ہی. اگر سندھ گورنمنٹ کا ہی وہ NSD سپورٹ پروگرام ہے پیپلز پارٹی کا, تو وہ اس نے سندھ میں کیا کیا, اس نے سندھ میں کیا ڈیلیور کیا, لوگوں کو بھیک مانگنے مجبور کر دیا. ایسا ہی. یہ اور اس کو میں بتاؤں, یہ پولیٹیکل اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ آپ پولیٹیکل گین بھی کرتے ہیں جب نام اسٹیبلش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ لیکن لوگوں کو بزنس نہیں مل رہا, کچھ کام نہیں مل رہا. انفلیشن آپ کا آسمان پہ چلا گیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. بچائے کو تنخواہ لے کے آئے گا تو اپنا گزارا کس طرح کرے گا. 15-20 دن میں اس کے پاس پیسے خالی جاتے ہیں اس کے پاس. پاورٹی آپ کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, آنیسٹلی بتائیں. اب خود دیکھیں, آج سے آپ کو ملتا ہوں گا عام لوگوں سے, میں بھی عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کے پاس یقین جانے بس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب تو گھر کا بچہ بھی کام کرے, بوڑھا بھی کام کرے, وائف بھی, مدر بھی کام کرے, تب گھر کا گزارا ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر ایک پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا. اور دوسری مسئلہ یہ کہ بچوں کو تعلیم چھوڑیں, بچے ایجوکیشن سے رہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے, اس کو ان کو کام کرنا پڑتا ہے. 10% آپ کی پاپولیشن کا جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. باقی بھی جو ریسٹ آف دی آپ کا جو 90% ہے, اس میں اپنے کرائٹیریا کیا سیٹ کیا, خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. تو ان کو اگر آپ ایجوکیٹڈ کہتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن کا کیا نتیجہ ہے سوسائٹی کے اندر, اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, آپ کے سامنے. میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. رحمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کے پاس اس وقت لوکریٹو مارکیٹ کون سی ہے جس کے اندر انویسٹ کیا جائے. میں فائننس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ڈریون قسم کی انڈسٹری ہے کہ جو پاکستان ہے, بالخصوص کراچی, جہاں مور دین آلموسٹ اب تو مجھے کہنا پڑے گا 4 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے. تو 4 کروڑ کی آبادی میں جہاں ہاؤسنگ کی نیڈ بھی ہو تو اس کو باقاعدہ انڈسٹری بنا کر پروموٹ کیا جا سکتا تھا.
مگر بڑی انفارچونیٹی ہے. میں انالیسس کر رہا تھا کہ پوری دنیا کی جو مارکیٹ پراپرٹیز ہیں اور جو کراچی کی مارکیٹ پراپرٹیز ہیں اس کا اگر ایک فیئر کمپیریزن کیا جائے تو جتنی ہرڈلز یہاں پر ہیں سب سے بڑی ڈیمانڈ بھی ادھر ہے اور سب سے زیادہ کام کرنا بھی یہاں پر مشکل ہے. دیر آر مینی ریزنس کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ڈیبیٹ کرتے رہیں گے. ایسا کیوں ہے؟ جب ہم یہاں رہتے ہوئے اس اتنی بڑی اپرچونٹی کو گراسپ نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم اپنی اکانومی کو کیسے چلائیں گے؟ یہ تو بتائیے کہ پوری دنیا میں اکانومیز 40 کی وجہ سے رہی ہیں, ہم کیوں نہیں اس میں ڈیلیور کر کے آپ پا رہے؟ وجہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں ہماری جو بیسک جو ہماری ڈاؤن فال کی وجہ ہے اس میں ایک تو پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں. ایبسلیوٹلی. اب کوئی بھی پالیسی مستقل بیسوں پہ نہیں چلواتے. اس کے بعد پھر ہر سال جب بجٹ آتا ہے تو آپ ایک نئے ٹیکسز کی صورت میں یعنی کہ نئی نئی چیزیں آپ متعارف کرواتے ہیں. تو اور اس ساتھ ساتھ جو ہیں کراچی کے جو دیگر ایشوز میں اس میں قبضے کے مسائل بہت ہیں. پھر بلڈرز اینڈ ڈیولپر جو ہیں وہ وقت کے اوپر ڈیلیور بھی نہیں کرتے. پھر آپ کو جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ اپنا بنانے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ اپروولس لیتے ہیں اس کے اوپر کرپشن رشوت کا ایسا بازار گرم ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم جمع کرتے ہیں تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت جس پوزیشن میں کھڑے ہیں, ہماری اکانومی دنیا میں کس جگہ پہ ہے, ہمارے جو ہم اثر ملک تھے وہ کہاں سے کہاں نکل گئے, لیکن ہم ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں. اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $30 بلین سے بھاڑی نہیں رہی. ہم پچھلے 10-15 سال سے دیکھ لیں $25 بلین, $30 بلین, $25 بلین, $30 بلین, جو ویتنام ہمارا برابر کا ملک تھا اب اس کی $400 بلین کی ایکسپورٹس ہیں. تو یہ اوورآل ہمارا فیلئر ہے. باقی اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کی اکانومی کو چلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سی جو آپ کی الائیڈ انڈسٹریز ہیں جن کو آپ نے چلانا ہے, تو آپ کو زراعت, ریئل اسٹیٹ, آئی ٹی, یہ 3 شعبوں کو آپ کو مکمل مانیٹر کرنا ہوگا. اگر آپ ان 3 شعبوں کو صحیح طرح مانیٹر کریں گے, اس کے لیے بہتر پالیسیز دیں گے تو یقین کریں آپ کا ملک چل بھی جائے گا. آپ میں پوٹینشیل بھی ہے. پھر یوتھ کی بہت بڑی پاور ہے آپ کے پاس کہ دنیا میں آپ 2nd نمبر پہ ہیں جن کے پاس 60 سے 70% یوتھ کی پاپولیشن موجود ہے. تو یہ دنیا کے کم ملکوں میں, تو آپ نے یوتھ کو یوز کیسے کرنا ہے, یہ بیسک ہماری یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بائی لاز کی بھی کمی ہے. یعنی کہ آپ جب بھی کوئی شعبہ ہے, کوئی چیز ہے, تو اس کے لیے آپ بائی لاز بناتے ہیں. تو اب ریئل اسٹیٹ ہمارا جو شعبہ ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ ادارہ موجود نہیں ہے. جو اتھارٹی ایک ہے ریگولیٹری اتھارٹی, جیسے کہ میں پہلے بھی کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بہت ضروری ہے. کیونکہ دبئی نے 2007 میں فیصلہ لیا جب وہاں پر اوورسیز لوگ آ رہے تھے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پھر ان کے کوئی بائی لاز اس قسم کے نہیں تھے. پھر انہوں نے چینجنگ کرنے کے بعد 2007 میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا اپنے ملک میں امپلیمنٹ کیا, اور آہستہ آہستہ اس کو پھر اس میں مزید چیزیں لے کر آتے رہے. اور اسی اتھارٹی کے تحت انہوں نے سب چیزیں جو نا اپنے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو پروموٹ بھی کیا, اور دنیا کی وہ بہترین مارکیٹ ہوئی اور نمبر 1 پہ بھی آئی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس کا جو قانون تھا وہ 2022 میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں پاس ہوا, اور اس کی جو ٹیریٹری تھی وہ اسلام آباد تھی اور فیڈرل ٹیریٹری میں یہ لاگو ہونا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی امپلیمنٹیشن باقی صوبوں میں بھی ہونی تھی. لیکن بدقسمتی سے آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور کوئی اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, اب دیکھا جائے تو پاکستان میں لاکھوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اس فیلڈ سے منسلک ہیں, لیکن ان لائسنسڈ ہیں. اس کے لیے ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ایکٹ موجود نہیں ہے. نہ پاکستان لیول کے اوپر نیشنل اسمبلی میں آج تک اس چیز کو دیکھا گیا, نہ ہی ہماری پروونشل اسمبلیز نے دیکھا اس کے اوپر کوئی. تو سر جو DNFB سرٹیفکیٹ ہے وہ تو موجود ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں DNFB کی تاریخ ایسے ہے کہ جب پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں تھا اور اس کے اوپر ہم نے کمپلائنس دینا تھا کافی چیزوں کا, جس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس, بلڈرز, ڈیولپرز, اپنا جیولرز اور جو جیمز کے جو جیولرز ہوتے ہیں ان کو پابند کیا تھا کہ آپ ان کو کسی اتھارٹی میں لے کر آئیں, اور
اس کے لیے انہوں نے کوئی کمپلائنس کے 30 سے 40 کویشچنز دیے تھے کہ آپ نے یہ اس کو کمپلائنس کرنا ہے، اس کا مکمل ہمیں جواب دینا ہے. تو اس کے اوپر پھر جو ہے نا یہاں پر ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں آئے گا جو ڈیزیگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشنز ہیں DNFBP، اور اس کی جو مانیٹرنگ اتھارٹی وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو رکھا گیا. تو اس میں اس کے بعد پھر ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے اس چیز کے اوپر، کیونکہ اس میں کئی چیزیں ایسی انہوں نے دے دی تھیں جس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ناممکن تھا. بہرحال نیگوسیشنز کے بعد ہم نے بات چیت کی گئی. تو یہ میں میسیج پاکستان کے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی نہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں بتاؤں گا ان کو آپ غور سے سنیں، کیونکہ آپ نے اس کا جواب دینا ہر صورت میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیشنل ایکشن پلان میں بھی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو پابند کیا گیا تھا. تو جو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں سیل پرچیز کی، تو اس کا جو ریکارڈ ہے جس میں سیلر پرچیزر کی CNAC کی کاپی، ایگریمنٹ جو ہوگا اس کی ایک کاپی فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانزیکشن میں آپ کی منی ٹریل ہوئی وہ چیکس کی صورت میں یا پیئرز کی صورت میں ہے، تو اس کا ریکارڈ آپ نے 7 سال تک مینٹین رکھنا ہے اپنے پاس. اپنے ریکارڈ میں آپ رکھیں گے. اگر آپ نے یہ ریکارڈ مینٹین نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ اس ڈیل میں جو پیسے کا لین دین ہوا وہ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فینانس میں استعمال ہوا، تو آپ بھی اس نرغے میں آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہ ہوا. اگر آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا تو آپ یہ متعلقہ ادارے کو دیں گے کہ جی یہ میرے پاس تمام منی ٹریل سب چیزیں موجود ہیں، تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے. اچھا، یہ پاکستان سے باہر یہ قانون ہے، USA وغیرہ میں بھی یہی لاء جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فائنینسنگ ہے اگر کسی غلط جگہ استعمال ہوتی ہے تو یو آر دا ون ہو از رسپانسبل، کہ آپ کو جو ہے اس کے لیے رسپانسبل قرار دیا جاتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایون یہ ایک اسٹیپ اور آگے جا کے چلیں آپ کی نالج کے لیے بتا دیتے کہ اگر آپ کہیں ڈونیشنز بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ ڈبہ لگا ہوا اس میں پیسے ڈال دیے. اگر وہاں پر آپ نے پیسے کسی ڈبے کے اندر ڈال دیے اور وہ ڈبہ اگر کسی غلط مقصد کے لیے استعمال ہو گیا تو اس کے لیے آپ رسپانسبل ہوں گے، آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا جائے گا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، سلمان صاحب کی طرف آتا ہوں. سلمان صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہمیں ذہن میں آتی ہے. کل ہم دیکھ رہے تھے شہر میں پورا شہر جو وہ بند ہوا تھا ٹریفک جام کی وجہ سے، کہیں آپ جا نہیں سکتے تھے. یہ شہر میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک یہ کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے آپ کے پاس. پوری دنیا میں ریل اسٹیٹ کی پرائسز جب انفلیٹ کرتی ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے ایک تو ڈیمانڈ کی وجہ سے کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوالٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جب وہاں پہ سروسز آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں تو پرائسز کا اپریشیٹ کرنا ایک بڑا نیچرل فینومنا ہے. کراچی کے اندر یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا بدترین 173 نمبر پر آتی ہے ان انلیویبل سٹی میں سے، اور پراپرٹی میرے خیال میں اتنی ہے کہ ریجن میں اس وقت سب سے مہنگا جو وہ بن چکا ہے نا ملک، کراچی، وہ پراپرٹی کے حوالے سے بھی پاکستان اور کراچی ہی ہے. ایسا کیوں؟ بہت شکریہ. آپ سے پہلے تو بتاؤں گی کہ بہت پینفل ہے یہ ہم جب دیکھتے ہیں نا روڈوں پہ اور یہ بے ہنگام ٹریفک چل رہی ہے، لوگ پھنسے ہوئے. میرے خیال سے لوگوں کو خود کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم اتنے بڑی پاپولر سٹی میں کیوں رہتے ہیں. آنیسٹلی میں پچھلے 5 سال سے 7 سے ٹرائی کر رہا ہوں کہ موو آؤٹ فرام ایئر. میں لاسٹ ٹرائی بھی کی موو آؤٹ فرام کنٹری، لیکن میں سوچتا ہوں میں موو آؤٹ تو سٹی کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ میں خود کل 4-5 انٹرا کنٹری مائگریشن، میں کل خود 5 گھنٹے پھنسا ہوں. آنیسٹلی بتاؤں 5 گھنٹے میں ٹریفک میں تھا. میں آیا چندی روڈ پہ تھا اور مجھے ڈیفینس آنا تھا، گھر کی طرف جانا تھا مجھے، آفس کی طرف. ہاں تو میں 5 گھنٹے ٹریفک میں رہا ہوں. مجھے پتا ہے پھر مجھے پتا ہے میری گاڑی کہیں لگی ہے. میں سڑک پہ جب میری گاڑی صبح جب میں آیا ہوں تو میں ٹیپ لا کے آیا گاڑی میں، اور پھر آپ آئے ہوں گے اور پھر آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پیٹرول کے پرائس بڑھ گئے ہیں. وہ تو بم پڑتا ہی ہے. میں بات یہ کہ دیکھیں یہ جب پلاننگ نہیں ہوتی کسی سٹی کے لیے اس کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اتنی ان پلانڈ کیوں ہے سٹی یہ اس لیے پلان ہے کہ جو ہمیں حکمران ملے ہیں 40 سال سے. ابھی دیکھیں اگر 70s لے لیں تو کراچی کی آبادی 50 لاکھ بھی نہیں ہوگی. آئی ہوپ سو کیلکولیشن میں اتنی پرفیکٹ نہیں پتا. جب 50 لاکھ کی آبادی 4 کروڑ میں چلی جائے گی، روڈز وہی ہیں، انفراسٹرکچر وہی ہے، پانی کی لائنیں وہی ہیں، سیوریج کی لائنیں وہی ہیں، الیکٹریسٹی کی آپ نے وہ دی نہیں لوگوں کو، گیس کی لائنیں وہی ہیں. تو یہ شارٹیج کیوں ہوئی ہے؟ بیسکلی آپ نے پلان نہیں کیا، لوگوں کو مارکیٹ کرنے سے روکا نہیں. ان کو انہی شہر میں ولیج میں تھے کہیں بھی تھے، ان کو دیکھے کراچی، جب کراچی نام آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بتیوں کا شہر
वो 680s 90s It's long over. ये लॉन्ग मैंने ओवर सिर्फ पढ़ा है, मैंने कभी बट नहीं इज देखा, स्टिल कभी never. न्यू जनरेशन जो बेचारी गांव में बैठी हुई है। बलूचिस्तान देखें हमारे साथ लगता है, अगर आप देखें बलूचिस्तान की आबादी जो कितनी मार्केट है पाकिस्तान कराची के अंदर इज ह्यूज, 15-20% की आबादी बलूचिस्तान की कराची आ चुकी है। इस तरह इंटीरियर सिंध की आबादी भी 30-40% कराची आ चुकी है। Absolutely. तो ये प्रेशर तो आया ना सिटी के ऊपर, फिर पंजाब से ले लें, केपी से ले लें, ठीक है कराची सबको सबके लिए इज टू सेटल डाउन, बट इट्स नॉट लाइक दिस इज टू सेटल डाउन। वो चाहे वो फिर वही अंडर उसमें जाते हैं, पावर्टी जाते हैं, और उनके पास वही मसला मसाइल आते हैं, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना लिविंग अच्छी है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आम इंसान तो बेचारा से तो आप अपने आप को फेवर लाइफ करें चेंज इसको करें कि या तो आप ख्वाब इंट्रा-कंट्री देखें। जो माइग्रेशन जो है वो कर जानी चाहिए, अगर हम यहाँ से माइग्रेट करके इस्लामाबाद चले जाएं। ऑनेस्टली जहाँ ये देखिए जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, जो भी माशा अच्छा पढ़ा लिखा होता है, उनको वो यही देखता है कि जहाँ देखा उसने देखा अब डिफिकल्टी ट्रैफिक में आ गई है, बाइंग में आ गई है, कहीं लाइन में लगना पड़ रहा है मुझे, तो दे मूव आउट। बट उसके लिए हम फाइनेंशियल लोगों के सिक्योरिटी लिए भी चाहिए। अभी एक बड़ी लंबी डिबेट है इसके ऊपर, चलें आगे बात कर लूंगा मैं आपसे अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर प्लीज गो अहेड, मैं बताता हूँ, ये ऑनेस्टली बताऊँ, ये फाइनेंशियल नेशनल स्टेबिलिटी तो मैटर पॉलिसी होनी करती चाहिए है। आपकी। सबसे बड़ी बात ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का स्टेबिलिटी प्रॉब्लम की बात है। अगर की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप करना, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। रहमान साहब आप अग्री करते हैं कि कराची में ये अनलिवेबल सिटी की Opportunities को नहीं कहते। 173 नंबर पर आ रही है, और फिर यहाँ पर इतने प्राइस होना, प्लॉट भी अगर आप लें तो वो आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा, फिर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ किस तरह जाएंगे, सालों साल लग जाते हैं लोगों को अपना घर बनाने में। तो हमारी जैसी सिटी में इतनी प्रॉब्लम्स होना, क्या ये बात तो गलत नहीं है? बिल्कुल देखें, ये तो वज़ीर आला पाकिस्तान ने भी इतराफ़ कर लिया है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए अपने जनरल पब्लिक को। और बिल्कुल और अब तो कई और वज़रा ने भी कह दिया कि हम आज तक कौन को डिलीवर नहीं कर पाए। और ये लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत वही रहेगी 5 साल के लिए। देखिए ये तो मतलब बेहतर जानता है कि क्या होगा आगे क्या होता है, लेकिन बिल्कुल बात ठीक है। देखिए कराची की जो हम हालत देखते हैं, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन तबाह हाल है, लोग क्या कह के तंग आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत बस अल्लाह ही रहम फरमाए कब ये ठीक करेंगे। और जहाँ तक आई प्राइसेस की बात, तो सही कहती हैं कि उसमें हमारा देखें असल में मौक़िफ़ यही था, काफ़ी अर्से से हम पाकिस्तानियों को भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तजावीज़ ये दे रहे थे कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो हालिया जो ईरान की जंग हुई, तो उसके बाद हुआ ये कि जो पाकिस्तान का पैसा जो कि दुनिया की दीगर रियल इस्टेट की मार्केटों में इन्वेस्ट होता था, उसी तौर पर जो दुबई और अमारात में जाता था, वो पार्किंग होना बंद हुआ। और उस पार्किंग बंद होने की वजह से लोगों ने जो पैसा पाकिस्तान की रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। और अब देखेंगे कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 8 की जब बात आती है, तो इसकी प्राइसेस 200 से 300% प्लस हो गई। जो प्लॉट अगर आज से 1 साल पहले 10 करोड़ रुपए का था, 20 से 25 करोड़ रुपए का आ गया। तो इसके साथ साथ शहर फैसल देखें या दीगर एरियाज़ देखें, वहाँ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी इसी तरह इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ मुल्क में महंगाई की वजह से, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, पेट्रोल महंगा करने की वजह से, एनर्जी महंगी करने की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई। आज से हम 2 साल पहले या 3 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी हमारी, वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब लाजमी बात है, कोई भी बिल्डर या डेवलपर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो सबसे पहले तो वो ज़मीन की प्राइस निकालेगा, ज़मीन की प्राइस के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेगा, फिर जो इसके ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्सेस हैं, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देता है उसकी भी वो जो पैसे हैं वो एंड कंज्यूमर से लेता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वाकई ये काम बंदे के हाथ से यानी कि निकल चुकी हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर भी एक बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पर एंड कंज्यूमर मौजूद है। और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख घरों का शॉर्टफॉल है, जो हमें ज़रूरत है अपनी आबादी जिस रफ्तार से हमारी बढ़ रही है। उसके साथ साथ हमें तकरीबन हर साल 6 से 7 लाख घर चाहिए, यानी कि ये हमारी नीड है, जो कमी है। तो जहाँ आपकी नीड है, आपकी कमी है, तो लाजमी बात है अगर वो आप लोगों को बना के देंगे या डिलीवर करेंगे
تو اس سے ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ تو رحمان صاحب تب ممکن ہوگا نا جب آپ کے پاس اکنامک پلانر ہوں گے. دیکھیں یہ ساری چیزیں سو کنیکٹڈ ہیں آپ کی ملک کی اکانومی سے. جب آپ اکنامک پلان بناتے ہیں, جیسے بھی بات ہو رہی ہے 4.5 کروڑ نفوس کو اگر آپ نے کسی جگہ پر رکھنا ہے تو پلان کیا ہے؟ میں بڑی عجیب بات بتاتا ہوں. عجیب تو آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہوگی, لیکن جو کراچی سے باہر ہیں ان کے لیے کہ یہاں پر ایک دفعہ ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی, ایک بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا کراچی کے حوالے سے. تو جج صاحب نے کہا کہ کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے وہ لے کر آئیں. ٹھیک. تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ سن کے کہ کسی کے پاس کراچی کا ماسٹر پلان ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی سر ہم سے پہلے والے لوگ تھے شاید ان کے پاس تھا, ان کو بلایا گیا. ان سے پہلے والوں کو انہوں نے کہا کہ ہم سے شاید پہلے والوں کے پاس تھا. پتہ یہ چلا کہ کراچی کے اندر 60 سال کے اندر کوئی ماسٹر پلان ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. میرے خیال میں اس سے زیادہ تو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی اگر کنسٹرکشن کرتے ہیں, کوئی گھر بھی بناتے ہیں, کیا آپ کسی ماسٹر پلان کے بغیر, کسی ڈیزائن کے بغیر اس کو کنسٹرکشن اس کی کر سکتے ہیں؟ از دیٹ پاسبل؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پلس یہ ابھی ڈیمانڈ کی بات آئی ہے. یہ بہت ظلم کی بات اس شہر کے ساتھ. دیکھیں اس میں جو غلط فیصلہ یہ کیا گیا تو جو سندھ کا جو خصوصاً کراچی کا جو ماسٹر پلان تھا وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس تھا, یعنی کہ جو شہر کا ماسٹر پلان بنتا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس میں چینجنگ کی, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ 2 نئی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا اعلان کیا گیا, جس میں MDA ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ڈیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اعلان کیا گیا. اور جو سب سے بڑی مسٹیک کی گئی کہ جو کراچی کا جو ماسٹر پلان تھا وہ سپرد کر دیا گیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے. اچھا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ میپ اپروول کا ادارہ ہے, جہاں پر آپ میپ پاس کروائیں گے. اس کے پاس کراچی کا ماسٹر پلان کے لیے کیپیسٹی نہیں تھی. تو یہ غلط فیصلہ آپ نے کس وجہ سے کیا وہ سب جانتے ہیں. اس میں کیا کیا ہونا تھا کراچی کے ساتھ ظلم, تو وہ اس کے بعد ہوا. اور وہ پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس رہا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس کو وہاں سے علیحدہ کیا اور اس کو ماسٹر پلان کی شکل دی کہ دوبارہ اس کو فال کیا جائے. تو لیکن وہی ہے کہ جیسے دیگر پاکستان میں ادارے چل رہے ہیں تو یہ بھی ادارہ اسی طرح سے. صاحب یہ جہاں پر پاور کو ڈائلیوٹ کرنا تھا وہ سندھ بلڈنگ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پر ہوتا ہے. ایک سینٹرل کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی, ایک ویسٹ کی ہوتی, 7 زونز ہوتے, 7 زونز کی سطح کے اوپر ہوتی تو زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکتی. کیا یہ کہ وہ جو کراچی کو پوری ایک اتھارٹی جو کنٹرول کری تھی اس کو سندھ کا نام دے کر سندھ کنٹرول بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی بنا کر آپ نے وہ چلا دیا, اور ریسٹ از ہسٹری. کراچی شہر کا جو آج حال ہے اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے 52% تو کراچی میں کچی آبادی ہیں. تو آپ اس شہر کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ دنیا کا کوئی بھی قانون, کوئی بھی معاشرہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. شہر میں آج ہم کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اورنگی ٹانگ دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہمارے پاس. یہ ہم کریڈٹ لیتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے لیے بتاتے ہیں. ہمارے وزیر صاحب ایک جگہ میں ایونٹ پہ کھڑا تھا, بڑا پراؤڈلی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. یہ شہر اس کے اندر آج 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. رحمان صاحب بنائیں گھر آپ. بالکل ظلم ہے یہ. یعنی کہ جو آپ کو دیکھیں ایک ویلفیئر ریاست کا تصور کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کے رہن سہن کے لیے آپ نے سہولیات دینی ہے. آپ جب آپ کو حکمرانی دی جاتی ہے تو آپ کے یہ بنیادی مقاصد ہیں, لوگوں کو امن و امان دینا ہے. لیکن آپ نے اس پہ کسی چیز پر عمل درآمد نہیں کرنا. اور آج یہ حالت پاکستان سارے میں ہو چکی ہے. یعنی کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ یا یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور اس میں اب چینجنگ کی ضرورت ہے. یہ پبلک کی آواز ہے. ملک نہیں چل رہا, آلموسٹ کولیپس کر چکا ہے. یہ بھی بات ہو انیویٹیبل ناؤ. ہاں سلمان صاحب آپ کا کیا ہے؟ میں انٹریم منسٹر کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے ڈیفیکلٹ حالات میں شاباش ویسے کسی اور میں دیتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ اب پاکستان کو ضرورت ہے نئے پروونس بنانے کی. نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے, ایکچولی 30 سال پہلے ضرورت تھی. دیکھیں تو خیر آپ دیکھیں بات جب آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یار پہلا نظام صحیح تھا, پہلے تھاٹ صحیح تھی. وہ ہم کہتے ہیں پہلے پاکستان جو نیا پاکستان کی کلپ آیا وہ اچھا تھا کلپ, اب ہم نے کیا تو ہم نے بھی ورس کر دیا. لیکن بہت بتاؤ جب تک ایڈمنسٹریٹو آپ چینج نہیں کریں گے, آپ ہیوج تھاٹس یا براڈ تھاٹ سے واپس نہیں آئیں گے کہ آپ پاکستان ایسا نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل جس طرح سے ہم چلائیں 78 سے وجہ سے اس ملک کو.
निज़ाम चाहिए लोकल बॉडीज के साथ, निज़ाम चाहिए अब जिसे तो क्या सर थर्ड पार्टी मास्टर ऑडिट के प्लान होना बारे में चाहिए भी कहा था, जा रहा है। मेयर के Now, पास what's होना your चाहिए take on it? था, मास्टर प्लान होना चाहिए मेयर के पास, मास्टर प्लान चाहिए गवर्नर के पास होना चाहिए था। देखिए गवर्नर्स आते हैं नॉन पॉलिटिकल, तो उनके पास मास्टर प्लान होता था, उनकी अप्रूवल से हर चीज़ होती। यहाँ बेताशा उन्होंने, हल्के मैं भी देखे रियल एस्टेट से हूँ, लेकिन जो उन्होंने अप्रूवल्स दिए बेताशा कमर्शियल, हर रोड को कमर्शियल कर दिया उन्होंने, इससे इस तरह से आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। डेफिनेशन वैसे कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की है क्या? मैं तो आज तक समझ नहीं सका कराची में, देखिए, सॉरी मैं तो कोई भी नहीं कमर्शियल समझ पाएगा ये। रेजिडेंशियल या एक अगले 20 साल भी हम बड़ा नहीं समझ सिंपल पाएंगे। वर्ड है, बड़ा सिंपल वर्ड है, बाइंडिंग्स हैं कि कैन नॉट गो फॉर बियॉन्ड 28 फीट अगर रेजिडेंशियल। कमर्शियल उसकी फिजिबिलिटी बनती है वहाँ पे कि वो 1:4 का 6 का वहाँ पे हाई राइज जा सकता है। चाइना का जाने का इत्तेफाक हुआ है आपका? नहीं, मैं चाइना नहीं जा जरूर सका, जाइए। चिंगपोंग नहीं जा सका मैं अभी तक। चाइना जरूर जाके तो देखिए। लेकिन honestly एक्सपेंशन देखिए शहरों के अंदर। बताने का मकसद ये है कि चाइना अगर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला, आबादी रखने वाला अगर कंट्री है, तो वहाँ पे जो एक्सपेंशन हुई है वो वर्टिकल एक्सपेंशन हुई मैं यहाँ है। से- और जिस तरह उन्होंने एक्सपेंशन की है, यानी अगर पाकिस्तानी जिसने दुनिया में ट्रैवल नहीं किया हमारा, जी। और अगर वो पहली दफ़ा चाइना चला जाए, तो मेरे ख्याल में कम से कम 1 से 1.5 महीना उसको समझने में लगेगा कि ये हो क्या रहा है ये सब कुछ। जैसे यहीं क्योंकि आते हैं। लेयर्स आफ्टर लेयर्स उन्होंने बनाई हैं जिसके ऊपर शहरों को उन्होंने आबाद किया है, और जिस तरह की प्लानिंग उनकी है, मेरे ख्याल में अब दुनिया में पढ़ाई जा रही है वो चीज़ कि किस तरह शहर को किस प्लान तरह किया प्लान जाता किया। है। ये है रियलिटी। वो कहते हैं ना, वेक अप टू रियलिटी, एंड वेक अप पाकिस्तान में हम आपको उसी तरफ लेकर रियलिटी आते की हैं। तरफ ले जा रहे हैं। देखिए बात ये वो होता है नेशनल एक्शन प्लान, हम्म। वो होता है हमारे पास उसकी सिर्फ definition हमारे यहाँ अलग है। जिनके हमारे अंदर पास यहाँ से सिर्फ एक ही जिनके- प्लान है, वो है डेट मैनेजिंग। देखिए Yeah, she's absolutely जिनको हम लोग अपने हुक्मरान बना लेते हैं, उनका पास नहीं देख रहे हम लोग अभी तक। हम लोग वैकअप नहीं हुआ अभी तक। जो भी हमारी जिस तरह से हमारी गवर्नमेंटें बनाई जाती हैं, हम जाग नहीं रहे, हम अभी तक सोए हुए हैं, वही ख्वाबे खरगोश। ब्रिटिश गुलामी में अभी तक पड़े हुए हैं हम लोग। बी ऑनेस्टली हम लोग उसी तरह चल रहे हैं। ट्रेड भी इसी तरह होते हैं, चल भी इसी तरह रहे हैं, और जिस तरह से लूटा जा रहा है उस टाइम भी लूटते थे। वो आए क्यों थे यहाँ पे? वो लूटने आए थे, हुक्मरानी करके यहाँ के खजानों को, यहाँ के, बल्कि उस टाइम भी उस तरह उठा अच्छा, रखे ले जाते थे। एक सवाल का जवाब दे दें मुझे, ये थोड़ा सा बड़ा ऑफ का खतरनाक टॉपिक हो सवाल जाएगा। है। खतरनाक तो अब है, अब सब सुन लें। अगर वो लूटने के लिए आए थे तो यहाँ के बेहतरीन हॉस्पिटल्स वो बना के गए, यहाँ का रेलवे का नेटवर्क वो बना कर गए, दुनिया का बेस्ट वाटरिंग सिस्टम, वाटर रेजरवायर वो बना के गए, बेहतरीन डैम्स वो बना कर गए, बेहतरीन एजुकेशन का सिस्टम वो बना कर गए, बेहतरीन लाइफ स्टाइल उन्होंने यहाँ पे इस रीजन में लोगों को दिया, बेहतरीन सर्विसेज उन्होंने दी। मैं गिनवाना शुरू करूंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये कौन से लुटेरे थे? तो इसका मतलब तो ये है कि फिर जो यहाँ के जो मुखलिस लोग हैं, उन्होंने ये दिया है कि जो कराची की इस वक्त हालत है या पाकिस्तान की हालत है, जो लूटने आए थे वो ये सब कुछ करके चले गए। उनके अस्पताल आज भी यूज कर रहे हैं। आज भी use वो कर रहे हैं, लेडी definitely। रेडिंग हॉस्पिटल एक है, उधर खड़े होकर वो बता रहे थे, जब उनसे पूछा गया वजीर मौसूद से ये कब बना था, उनको ये भी नहीं पता था। यहाँ से गिव मी 2 मिनट्स Please. देखिए वेरी क्विक। उन्होंने 200 साल हुकूमत की यहाँ पे, 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स। ठीक है। जब आप कहीं पे वो जब बैठ आते हैं इस तरह के, तो उनको फिर खुद के लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए ना। अगर वो कहीं बीमार होंगे, कहाँ जाएंगे वो? उनको यहाँ जाना पड़ेगा अस्पतालों में। अगर उनके बच्चे कहीं पढ़ेंगे तो वो यहीं पढ़ेंगे स्कूलों में। We need some healthy argument, please. हाँ, Make me convince. देखिए Convince me. बात ये कन्विंस नहीं हुआ आप, लेकिन मैं कन्विंस खुद को भी करना इसमें चाहूँ कि वाकई अगर हम लोग उस सिस्टम में सही थे तो आज क्यों खराब है। वजह ये हुई है कि जिस तरह के हमें अपने ग्राउंड बनाने चाहिए थे, यानी कि होम ग्राउंड बनाने चाहिए थे पॉलिटिक्स के ऊपर, हमें एजुकेट करना चाहिए था लोगों को। Right. हमें इस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए था। जब बच्चे ग्रो कर रहे थे उसी 50s के अंदर, तो वो आगे जाके मुल्क संभालते। मुल्क संभाला किसी और लोगों ने, हम लोगों ने माशाल्लाह फेस किए 3-4। उस माशाल्लाह से ना जनरेशन को बनने नहीं दिया। देखिए उस नामुमकिनात में चले गए हम लोग, कि हम लोग जिस तरह से पाकिस्तान की आप हिस्ट्री की सबसे history बड़ी की- इकोनॉमिक डेवलपमेंट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में हुई। लेट मी देखिए, टेल यू, आप देखिए तब डॉलर का रेट क्या हुआ करता वजह था, यही है now? जब आपने इसको बनने नहीं दिया, Right. आपने I agree. नई जनरेशन को Institutional उभरने नहीं दिया, reforms कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नहीं बनाया आए, आपने, democracy सिर्फ नहीं। आप देखिए बाय चॉइस आपने लोगों को पिक करके उनको ऊपर लेके आए।
اگر وہ چیزوں کو بھی ہم کہتے ہیں بڑی ڈسکشن ہے، سسٹم چلتا ہے عوام سے. ہاں لیکن ابھی تو سسٹم آپ کا 2008 سے چل رہا ہے نا، تو اب تک تو ڈیلیور کر جانا چاہیے تھا نا. اب 2008 سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا جو چائنا کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا، یہ چائنا آج ہے وہ 92 کے بعد سے نیشنل ایکسٹر پلان ہے، ایک قوم کی رحمان صاحب کو تھوڑی سی سن لوں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چلیں آپ ایک منٹ رحمان صاحب کم اگین ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں. پاکستانی پیپلز، یہ ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے گیسٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کو بری لگے یہ بات تو یہ ہمارے پہ وہ نہیں ہے، تو رحمان صاحب کی. چلیں کنٹینیو. اب دیکھیں آپ مقابلہ کر لیں مڈل ایسٹ کے ممالک کا، وہاں بادشاہ بالکل ٹھیک ہے، آپ مطلق العنان حکومت کہتے ہیں اس کو، لیکن ان کا نظام دیکھیں، انہوں نے دنیا کے بہترین نظام کو اپنایا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، لوگوں کی معیشت کو بہتر کیا، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو ہائی کیا. آج سے 30 یا 40 سال پیچھے چلے جائیں بالکل صحرا تھے، لیکن آج دنیا کے وہ ترقی یافتہ شہروں میں آ رہے ہیں. اور ایون کہ سعودی عرب جو ہے وہ پلاننگ کیا کر رہا ہے، نیون سٹی بنا رہا ہے، جو کہ 30-40 بلین ڈالرز کی ایک انویسٹمنٹ اس میں آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دبئی، امارات، ابوظہبی، شارجہ، یہ ریاستیں دیکھ کے سب جگہ بادشاہت ہے، لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا، پبلک کے لیے ڈیلیور کیا. اس کے ساتھ آپ نے چائنا کی مثال دی، جہاں پر کمیونسٹ ہے وہاں بھی جمہوریت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لیے ڈیلیور کیا، پالیسیز بنائی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. اور جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں کچھ نہیں ہوا، وہاں سسٹم تباہ ہوا. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا حالت ہے کہ 2.5 کروڑ بچے جس ملک میں تعلیم سے باہر ہیں، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. اس کے ساتھ آپ نے دنیا کا یعنی کہ بے شرمی کا کون سا آزاد آج تک حاصل نہیں کیا، جہاں پر پولیو ختم نہیں ہو سکا اس میں آپ ایک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے بات ہوئی کراچی، دنیا کا سب سے وسٹ سٹی جو ہے کراچی ہے. پھر دنیا میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہماری دین بھی کہتا ہے کہ جو قومیں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہیں، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. آپ کی عدلیہ دنیا کی سب سے وسٹ عدلیہ میں سے ایک ہے، یعنی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. میں چاہتا ہوں یہ پروگرام چلتا رہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے ابھی ایک گھر 3 سال بعد خالی کرایہ رینٹ کا تھا، اپنا گھر 3 سال بعد خالی میں اس کو زیادہ اس کے اوپر میں تو یہ عدلیہ تو بعد میں باقی سے ریسپیکٹ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا. دیٹس دی ریالٹی. ابھی جیسے سلمان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کبھی یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوئی کہ 2050 میں جب پاکستان کی باؤنڈریز یہی رہیں گی اور پاپولیشن جو اس وقت سم ویئر اراؤنڈ 26 کروڑ ہے، 260 ملین، یہ آگے جا کر اگر 500 ملین تک پہنچ گئی تو آپ 500 ملین لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ کیا کوئی فلور آف دا ہاؤس کوئی ڈسکشن آپ نے سنی ہے؟ میں تو خیر سنتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی کام کی بات نہیں نظر آتی، لیکن کیا یہ بات ہوئی ہے؟ ایز ہی ویری رائٹلی سیڈ، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکشن آج تک کیوں نہیں ہوئی کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے. فار گاڈ سیک یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کے ملک کے اندر اتنے سارے پرابلمز ہو رہے ہیں اور آپ مینیج نہیں کر پا رہے، تو اس میں کون سا مشکل کام تھا کہ آپ کبھی کوئی کہتا ہے کہ جو مرسوں شروع ہو جائے، کبھی کچھ شروع ہو جائے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہی سوال تو وہ بھی کر رہے ہیں. اب جب وہ ریالٹی کی طرف آپ کو لانا چاہ رہے ہیں تو اب آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری خامیاں، ابھی آپ نے بتایا کہ ایز یو سیڈ کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، واٹ اے شیم کہ 18 سال کے اندر آپ نے، بلکہ اس سے پہلے بھی، اگر آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں پر تھے، تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ انکمپیٹنٹ اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اتنی بری طرح سے جو ہے وہ فیل بھی ہوا اور اس کے بعد لیٹلی وہ یہ چیز کہتا ہے کہ جی آئی ایم ویری سوری کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. تو اس کا اب کیا مطلب سمجھا جائے؟ اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے جس کی ہم کہ اگر آپ وزارتوں کو آپ چیک اینڈ بیلنس کریں مگر حکومت آپ کی یہی رہے. جو اہم چیز ہے دیکھیں، ایک پاکستان میں جو مسئلہ ہے، جب پاکستان 1947 میں بنا تو تمام مقامیوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے ساتھ الحاق کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ لسانیت پاکستان سے حاوی ہوتی جا رہی ہے. آپ نے پالیسیز ایسی بنائی، ہر شخص جو ہے وہ اپنی آواز علیحدہ سے نکالتا ہے. یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو اس چیز کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اور پبلک کو اویئرنیس دینی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نظام اب چینج مانگ رہا ہے. اب مزید یہ متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک، اور اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا.
اسٹیک ہولڈرز تمام بیٹھے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے فیصلہ کریں، اپنے نوجوانوں کے لیے فیصلہ کریں، اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں اور اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، ایک دوسرے کو برا کہیں. سب بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کھانا کیسے دینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہماری جو نوجوان یوتھ ہے ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس بڑی ہیوج آبادی ہونا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی یہ ہماری کنسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. مور اوور ایک اور بات کہنا چاہوں گا، تھوڑی سی اور زیادہ سخت ہو جائے گی، شاید ہمارے پاس وہ لوگ بھی نہیں ہیں، وہ برینز بھی نہیں ہیں، وہ فار سائٹڈ ویژنری لوگ بھی نہیں ہیں. یہ جو سوڈو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، سوڈو پارلیمنٹیرینز، آئی مین لیجسلیٹرز جو ہیں، سوڈو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ان کے پاس شاید اتنا وزڈم یا اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں فورسی کر سکیں. اور جو نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ جو ہیومن ہسٹری ہے اس کے اندر بہت ساری اور بھی پاسٹ میں ایسی نیشنز تھیں جو اسی قسم کے بھیانک بلنڈرز کرتے رہے. آج تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام کہیں نہیں ہے. ویری رائٹ. سلمان صاحب واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ویری لاسٹلی بہت شکریہ، اتنی صحیح باتیں اب میں منہ سے آپ خود کہہ دیتے ہیں، میں کیا کروں میں باتیں. انفیکٹ بہت پینفل ہے یہ سب کچھ ڈائجسٹ کرنا. ہم اسی ملک کا حصہ ہیں اور جسے بھائی نے کہا سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. وہ ملتے ہیں اپنی ایک چیز بتائیں گے مل کر کون سا سسٹم کام کرے گا؟ لیٹ می کمپیوٹر 2 منٹ پہ اسی میں واپس آتا ہوں میں. اس پہ واپس آتا ہوں 2 منٹ دے گا مجھے. آپ دیکھیں 2 منٹ پورے ہے ہمارے پاس نہیں 2 منٹ دے گا مجھے. دیکھیں میں نے کہا سب مل کے بیٹھے ہیں، مل کے تو وہی بیٹھیں گے جنہوں نے اپنے فیملیز اپنی اولادوں کے لیے پلاننگ کرنی ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ملک کے لیے مل کے بیٹھیں گے. ہم ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. آنیسٹلی اٹس آور. وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. ڈونٹ بلیو کہ وہ ڈیلیور کریں گے. وہ ڈیلیور کرتے ہیں خود کے لیے. اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور ان کا پریزنٹ دیکھیں، ہیوج چینج ہے. حضرت علی کا قول تھا جب گفا میں داخل ہوئے تھے کہ میرا لباس، میں جوتے، میں سواری دیکھ لو آپ جس سے میں پہن کے داخل ہوا ہوں یہاں پہ، اگر اس میں تبدیلی آئے، اس میں بڑھاوا ہے، اس میں لباس چینج آئے تو سمجھنا تمہاری میں نے چوری کی ہے. تو آج بتائیں کون چور نہیں ہے اس ملک میں جس کو مل کے بیٹھے ہیں. ان کی بلین کی کرپشنز ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ہماری مجبوری ہے، وقت ختم ہو گیا. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. مستفیض اور رحمان صاحب یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں، دونوں ہمارے مہمان حضرات. انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے اور سما ہم نے بھی کوشش کی کھل کر گفتگو کر لی جائے ہمارا پلیز. ٹھیک ہے ناظرین، پھر کل دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک اور انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے، یاسر اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.